اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ سورہ یاسین۔ اس سورت کے 5 رکوع ہیں اور آیت 83 ہیں، اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں اور اس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی اہم سورتوں میں سے ہیں، اور کیونکہ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں، ایک توحید، دوسرا اثبات رسالت۔ توحید میں نفی شفاعت کاریہ کہ اللہ سے کوئی سفارش زبردستی نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ پھر اس کو نہ ماننے والے اور ماننے والی ایک رجل مومن کا واقعہ بیان کیا، یعنی عناد بستی والوں کا، کہ ایک حق سچ والے بندے کو انہوں نے نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کا واقعہ اس میں ذکر کیا، یعنی توحید کے لیے جان دے دینا بھی بڑی بات ہے۔ اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے راستے کے لیے قربانی دینا، اور اس پر پھر دلائل عقلیہ دیے۔ یہ سورہ یاسین کا خلاصہ ہے، یعنی اثبات رسالت، توحید اور نہ ماننے والوں کا انجام، اور رجل مومن ایک ایماندار شخص کا واقعہ جو ان کی قوم کے ساتھ، اور قوم نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی جانتا ہے اس کے نام کو۔ بعض نے کہا اس سے مراد یاسین سے مراد یہ یا سید کی شارٹ فارم ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد نے کہا یاسین یا رسول اللہ کی صفت ہے۔ بعد نے کہا یاسین اس سے مراد خطاب انسان کو ہے، اس میں یہ شارٹ کٹ ہے، اور اس سے مراد اے، اس کا معنی ہوگا اے شخص، اور اس سے کوئی بندہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ والقرآن، اور قسم قرآن کی، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، اس بات رسالت ہے کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، اعلیٰ پر صراط، راستہ مستقیم سیدھا۔ تنزیل، اتارا گیا ہے یہ قرآن، العزیز، زبردست اور غالب، الرحیم، اور رحم کرنے والے بادشاہ کی طرف ہے۔ مقصد ہے لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ایسی قوم کو، ما انذرا، کہ نہیں ڈرایا، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مرسلین باب فعال سے ہے، مستقیم، استقامہ یستقیم، استقامت باب استفعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مستقیم، اور اجوف ہے لتنذرا، انذرا ینذر اندارن، یہ باب افعال سے، اور تنزیل باب تفعیل تیسرے باب سے۔ ما انذرا، یہ ماضی مجہول کے صیغہ ہے باب افعال سے۔ لقد، یقیناً، حق یا حق کا ثابت ہو گئی، البات، اعلیٰ اکثرم، اکثر ان میں سے۔ کون سی حق بات ثابت ہوگی؟ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان، بے شک ہم نے، جعلنا، ہم نے بنایا یا ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم، اعناق یہ جمع ہے ان گردنوں میں، اغلالن، غلن کی جمع ہے توکیں، توک ڈال دی گئی، فہیا، پس وہ، الالاذقان، ٹھوڑیوں تک، یعنی توک ڈالی تو ایسے ٹھوڑیوں تک ہے، فہم مقمحون، پس وہ سر اونچے کیے ہوئے ہیں، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسے گردن میں ایسے توک رکھ دی جائے تو وہ نیچے دیکھ نہیں سکتا، اوپر دیکھ رہا ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، ڈال دیے، من بین ایدیم، ان کے آگے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی، سدن، ایک دیوار، فغشینا، پس ہم نے ڈھانپ لیا ان کو، ہم لا یبصرون، نہ آگے نہ پیچھے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مکمحون، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ اغشینا، اغشا یغشی، اغشان باب افعال سے، اغشینا، ہم نے ڈھانپ لیا، ہم ان کو، فہم لا یبصرون، ابصر یبصر ابصارن، پس وہ نہیں دیکھ سکتے، باب ابصار۔ وسواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتا، کہ آپ ڈرائیں، انذرتا، انذر ینذر باب فضل سے، ام، یا لم تنذر، کہ آپ نہ ڈرائیں، تنذر باب فعال سے، انذر ینذر، اور لم کی وجہ سے جزم ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یؤمنون، آمنا یؤمنون سے، انما، بے شک،
تنذرو آپ ڈراتے ہیں من اس شخص کو اتبع ذکر جو فالو کرتا ہو، جو اتباع کرتا ہو الذکر نصیحت کی، وخشیہ اور ڈرتا ہو الرحمن رحمان سے بالغیب بغیر دیکھے، فبشر امر کا صیغہ بشرا یبشر تبشیرن باب تفعیل سے، فبشر خوشخبری دے دیجئے ہو اس کو کس کو کہا کہ بمغفرت کس چیز کی، مغفرت کی، جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے اور ذکر کو فالو کرتا ہے، واجر کبری اور عزت والے اجر کی، انا بے شک ہم نحن ہم نحیی احیا یحیی احیان نحیی یحیی تحیی احیی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں الموتى مردے کو باب فعال سے، ونکتب اور ہم لکھ دیتے ہیں ما وہ قدمو قدم یقدم تقدیما قدمو جو اس نے آگے بھیجا ہے، وآثارہم جو وہ آگے بھیجے گا، وآثارہم جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے نشانات، وکل شیء اور ہر ایک چیز احصینا احصا یحصی احسان ناقص یہی باب فعال ہے، احصا یحصی احصینا ہم نے گن کر رکھا ہے اس کو فی امام مبین واضح کتاب میں۔ ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ سورہ یاسین کا خلاصہ کہ اس میں توحید، رسالت کا اس بات، قرآن کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک قریہ والوں کی اعنات کا تذکرہ ہوگا، رجل مومن کا ذکر ہوگا اور اصل موضوع اس صورت کا بھی پچھلے صورتوں کی طرح کہ اللہ سے کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب شروع سے یاسین 3-4 معنی بیان کیے ہیں کہ یا سید کا یہ شارٹ کٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور بعض نے کہا یاسین کا معنی اے شخص، اے انسان، اس سے پھر عام مراد ہے، والقرآن الکریم سب سے پہلے ایک قرآن کی قسم اٹھائیے تو فضیلت ہے قرآن کی، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، پڑھنے والا تو قرآن کی قسم کھا کر دلیل دی، قرآن کو دلیل کے طور پر رکھا کہ قیامت تک کے لیے دنیا اگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھتے تو یہ قرآن کو دیکھ لیں، 1400 سال نہ تبدیل ہوا نہ کوئی کر سکے، انکا بے شک آپ لمن المرسلین اے میرے پیغمبر آپ بھیجیوں میں سے، یہ اس بات رسالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے سچے نبی تھے، اعلیٰ صراط مستقیم، اور اس پر دلیل دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر، اور جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل برحق ہے اور سیدھی ہے، جب بھی کبھی ضرور پڑے سیدھے راستے پہ چلنے کی نبی کی سیرت کو فالو کر۔ تنزیل یہ صفت ہے قرآن کی، اتارا گیا وہ قرآن جو حکمت والا ہے، العزیز اتنی حکمت اس میں کیوں آئی، اس لیے کو اتارا گیا العزیز غالب، الرحیم رحم کرنے والی، عزیز جو غالب تھا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے حکمت بری کتاب نازل کی انسانوں کے اس کے لیے۔ الرحیم رحم لتنذرا، اچھا یہ قرآن کیوں آیا، پیغمبر کیوں آیا، مقصد کیا ہے قرآن کا، مقصد کیا ہے نبی کا، لتنذرا تاکہ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما انذرا دو معنی اس کے کر سکتے ہیں کہ نہیں ڈرایا گیا آباؤں کے ابا اجداد کو، فم غافلون اور یہ غفلت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عرب جو ہیں یہ مکہ والے ان کے کافی عرصہ تک اس میں یعنی نبی نہیں آئے تھے، فترہ کا دور تھا، تو گویا کہ ان کے ابا اجداد کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے، تو یہ کافی عرصے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ما انذر آبہم کا مطلب یہ ہے، یا دوسرا معنی لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو، ما انذر ما کو نفی کے معنی میں نہیں لے، جو انذر کے ڈرائے گا آباؤں ان کے ابا اجداد کو اور اب یہ غفلت میں، تو اس سے مراد وہ بعید حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اس میں ڈرایا گیا تھا ان کو، لقد لیکن پہلا معنی زیادہ ہے، لقد یقین حق القول بات ثابت ہو گئی، حق کا یا حق کو ثابت ہوگی بات، اعلیٰ اکثر ان میں سے اکثر کون سی والی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ کہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ میں اس جہنم کو بھروں گا انسانوں اور جن سے، تو یہ اللہ کی بات سچی ہو گئی کیونکہ اکثر نہیں مان رہے، ہم لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، انا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل دیتے کہ کیا وجہ ہے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہا انا جعلنا، انہوں نے ضد کی، ہٹ درمی کی، نبی کی مخالفت کی، رب کی بات کی طرف سمجھنے کو نہیں آئے، تو
تو اللہ کہتے ہیں کہ ان جان ہم نے بھی ڈال دیا فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا، تو یہ تمثیل کے طور پر کیا ہے کہ سامنے سارے دلائل پڑی ہوئی، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک آدمی کی گردن میں توق آ جائے، وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا سر اوپر اٹھایا ہوا ہے، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو کیا سمجھے گا؟ ان کی حالت یہ ہے کہ دلائل اللہ کی وحدانیت کے، نبی کی رسالت کے ان کے سامنے موجود ہے، لیکن ان کی گردنوں میں تکبر کا توق آ چکا ہے، ان کی گردنوں میں مال و زر کی اور دنیاوی خواہشات کے توق آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے نیچے ارد گرد میں اس قرآن کے دلائل، نبی کی رسالت کے یہ نظر ہی نہیں آتے، اور یہ ایسے کیے ہوئے ان کا گردن اوپر ہے، گویا کہ یہ ایک تمثیل دی فہی الاذقان، اور وہ تو ان کے گردنوں تک ایسے آئی ہوئی ہیں، اذقان ٹھوڑیاں تک آئی ہوئی ہیں، اور وہ نیچے نہیں دے فہم مطمحون، ان کا سر اوپر ہے، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہے، نیچے نہیں دیکھ سکتے، مراد تکبر ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے، کبھی دنیا کی چوک و چند کرسی عہدہ منصب کی وجہ سے، مال و زر کی وجہ سے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، یہ نہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں چلو زید رڈ درمی میں کھڑا ہے نا، کوئی بات نہیں، وَجَعَلْنَا، تو پھر ہم نے بنا دیا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی، نہ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ماضی میں جان سکتے ہیں کہ پیچھے کس نے کیا کیا، اور نہ یہ آگے کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے اب دیوار ہو، سامنے دلائل پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب یہ چیز بالکل واضح ہے تو یہ کفار کیوں نہیں مانتے؟ یہی تو اسی وجہ سے فغشینا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈھانپ لیا ان کو، ہم لا یبصرون، اب ان کو ارد گرد کے دلائل نظر ہی نہیں آتے، حقائق سے یہ اب نہیں ہوتے، بس ان کو اپنی ہی جو چیز ہے وہی نظر آتی ہے۔ سواؤن، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ میرے پیغمبر، یکساں آپ کے لیے عالم ان پر اندر تم ام لم تم، آپ ان کو تبلیغ کریں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اب ایمان نہیں لاتے، اب بعض لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بھائی، اور اس کے حجاب آ جاتے ہیں، کبھی وہ مسجد کی، کبھی ملا کی، کبھی خانقاہ کی، کبھی کس چیز کی مخالفت میں آتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی۔ انما، تو کیا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ نہ مانے تبلیغ چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ نہیں مانیں گے، لیکن کہا کہ آپ کا کام ہے بلغ ما انزل، پہنچا دیجئے، مانے یا نہ مانے آپ آنکھ بند کرتے رہے، انما تنذر، بے شک آپ ڈراتے ہیں من اس شخص کو اتباع ذکر، جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے، خشر الرحمن بالغیب، اور اس نے رب کو نہیں دیکھا اور اللہ سے ڈرتا ہے، خوف ہے اس کے اندر، ہے خوف خدا موجود ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی نصیحت اس بندے کے کام، اور اس کو پھر کیا کر دیں؟ خوشخبری دے دیں مغفرت کی، کہ انسان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس سے ہو جائے گا، بمغفرت نے کہا میرا بندہ ہے، توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، اور جو عمل کیا ان کا بڑھا جا دوں گا، انا نحن نحیی الموتى، اور یہ آخری بات کر دی کہ یہ کہاں تک بھاگیں گے، کہاں تک جائیں گے، واپس میرے پاس ہی آئیں گے، انا بے شک نحن نحیی الموتى، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور یہ جو قیامت سے اور مرنے کے بعد انکار کر رہے ہیں، اس بات ہے قیامت، ہم زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو نے آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارُهُمْ، جو پیچھے چھوڑا ہے، سب ہمارے پاس ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ، ایک ایک چیز احصیناہ، ہم نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے، فی امام مبین، لوح محفوظ میں، یا کتاب میں، نامہ اعمال میں، کوئی چیز اللہ سے نہیں۔ اب اس کے بعد یہ تھا تمہید تھی، رسالت، قرآن اور اللہ کی توحید، تین چیزوں کا تذکرہ تھا، ماننے والوں نہ ماننے والوں۔ اگلے جو آج وَضْرِبْ لَهُمْ، یہاں سے جو ہے بستی کے والوں کا، کہ جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا حشر ہوا، تو انشاءاللہ اگلا رکوع اگلی کلاس پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ باقی ماشاءاللہ یہ سورہ یاسین کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ہو جائے گا۔